اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ کو سامنے اسکرین پر 4 اشعار نظر آ رہے ہیں، یہ آپ سب نے سنے بھی ہوں گے، نعتیہ اشعار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تحریر فرمائے تھے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ لوگوں نے نعت کی صورت میں، اشعار کی صورت میں، قوالی کی صورت میں یہ ضرور سنا ہوگا۔ بہت مشہور ہے ماشاءاللہ سے، بہت پیارا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جھلکتی ہے ان میں۔ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما رہے تھے یہ اشعار، تو یہ پہلی 3 لائنز لکھ کے وہ جسے کہتے ہیں نا سٹک ہو گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا لکھنا ہے۔ پہلی 3 لائنز یعنی کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، یہاں تک انہوں نے تحریر فرمایا تھا، اور اس رات ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ان کو زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اور یہ جو لاسٹ لائن ہے صلو علیہ وآلہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپلیٹ فرمائی تھی ان کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعدی اس کے یہ جو چوتھا شعر جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ایڈ کرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعدی یہ لکھنا ہے صلو علیہ وآلہ۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی جو نانی جان ہے، ان کے پیر و مرشد نے اس درود پاک کی فضیلت ان کو بتائی تھی، اجازت دی تھی، اور اس کے بعد سے ان کی والدہ، یہ جو بہن ہے، اور ان کی نانی جان، ان کے یہ ورد میں تھا۔ ان کی نانی جان نے ان کو اس کا بھی بتایا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ جب بہت کم عمر کی تھیں، کافی ایج ان کی کم تھی، تو ان کی نانی جان نے اس درود پاک کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو درود پاک ہے، اس کو پڑھنے کی ایک بہت زیادہ فیض حاصل ہوتا ہے، اور اگر ہم خالی ٹائم میں جب بھی ورد کریں تو پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد ان کو خاص طور پہ جو چیز بتائی گئی تھی ان کی نانی جان کی طرف سے اس درود پاک کے بارے میں، وہ یہ تھی کہ اگر جمعے والے دن آپ نماز جمعہ کے بعد اس کو 25 مرتبہ ورد کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کے اس گھر کی، جس گھر میں یہ ورد ہو رہا ہوگا، اس گھر کی دہلیز پر، یعنی کہ جو اس کی انٹرنس ہے، وہاں پر تشریف لا کے خود اس کو سماعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب دیکھیں، ہم لوگ جمعے کے دن بہت اہتمام کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں نماز جمعہ کے لیے کہ پورا ہفتہ کسی اور نماز کے لیے ویسا اہتمام نہیں ہوتا۔ خاص شاور لیتے ہیں ہم لوگ، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، عطر وغیرہ لگاتے ہیں، جینٹس جو ہیں نماز زیادہ تر مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، لیڈیز گھر میں پڑھتی ہیں بہت اہتمام کے ساتھ۔ تو جب بہت زیادہ اس طرح کا اہتمام کیا ہو تو اس کے بعد آپ نے بہت توجہ سے نماز جمعہ کے بعد اس درود پاک کا ورد کرنا ہے 25 مرتبہ، 25 ٹائمز۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اس کے متعلق سنا تو ان کو بہت زیادہ شوق ہوا۔ یہ چھوٹی سی تھیں تب، ایج انہوں نے اپنی بتائی نہیں کہ کتنی تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ کم عمر تھی۔ انہوں نے اس درود پاک کو یاد کر لیا ماشاءاللہ سے، اور انہوں نے ورد کرنا شروع کر لیا۔ ہر جمعے کے دن یہ 25 مرتبہ نماز جمعہ کے بعد اس کو ورد کرتی تھی۔ ایک جمعے کا یہ ذکر کرتی ہیں کہ ایک جمعے کے دن یہ اسی طرح سے انہوں نے نماز جمعہ ادا کی، اس کے بعد یہ وہیں بیٹھ کے توجہ سے انہوں نے یہ والا درود پاک ورد کیا، اور اس کے بعد یہ ذکر اذکار کرتی رہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد یہ وہیں پر ہی نہ لیٹ گئیں، اور ان کی آنکھ لگ گئی، اور خواب میں یہ کہتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو گھر کی چھت ہے اس پر انہوں نے 2 نور دیکھے، اور وہ کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ روشنی تھی، اتنا زیادہ نور تھا، جس طرح سے کہتی ہیں نا کہ سورج کی روشنی سے دن چمک جاتا ہے، اسی طرح سے انہوں نے وہ نور دیکھے 2، بہت ہی زیادہ انہوں نے روشنی دیکھی۔ اب کہتی ہیں کہ جو پہلا نور تھا اس میں انہوں نے چہرہ دیکھا اپنی جو ان کی نانی جان کے پیر و مرشد تھے، وہ ان کو اس نور کے اندر نظر آئے، اور وہ کہتی ہیں کہ جو دوسرا نور تھا ساتھ میں، یہ سمجھ گئیں اس میں چہرہ مبارک نہیں تھا، لیکن سمجھ گئیں کہ وہ نور مبارک جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ اچھا، یہ بات حقیقت ہے کہ جب بھی کسی بھی خوش نصیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، وہ انسان کو اٹھنے کے بعد علم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زیارت ہوئی ہے۔ کسی دوسرے بزرگ کے بارے میں انسان کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، ہر بزرگ کے بارے میں بتایا نہیں جاتا خواب میں کہ یہ جو اگر آپ کو زیارت ہوئی ہے تو یہ فلاں بزرگ ہیں، ان کا یہ نام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ خواب میں کبھی بھی انسان کو کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے۔
تو یہ بہن بھی یہ سمجھ گئیں کہ ماشاءاللہ سے وہ جو دوسرا نور مبارک تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اچھا، ساتھ میں یہ کہتی ہیں کہ اس طرح سے ہوا کہ دوسری سائڈ پر، ایک سائڈ پر تو انہوں نے دو نور دیکھے ماشاءاللہ سے بہت ہی روشن۔ یہ کہتی ہیں کہ اسی وقت قبلہ کی سمت میں، یعنی کہ کعبے کی ڈائریکشن میں، ان کے گھر کے پاس، ان کے گھر کی جو چھت ہے وہاں پر انہوں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جھنڈا مبارک لگایا ہوا ہے چھت پر۔ تو یہ کہتی ہیں وہاں پر اوپر سے جس ٹائم پر ان کو یہ نور دکھائے گئے سائملٹینیسلی، یعنی کہ اسی وقت اسی ڈائریکشن میں قبلہ کی سمت میں جہاں پر جھنڈا مبارک لگا ہوا تھا اس کے پاس سے نور برس رہا تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ وہ نور برس رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، بہت نور برس رہا تھا یہ کہتی ہیں۔ اور اس نور کی جو شیپ تھی نا وہ ریکٹینگل کی فارم میں تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کا کلر اس طرح کا تھا کہ جیسے ہم آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں نا ویسا تھا ماشاءاللہ سے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان کی نانی جان کے پیر و مرشد نے جو ورد کا طریقہ ان کو بتایا تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ ورد کر سکتی تھیں۔ ایک تو یہ جو آپ کو طریقہ خاص بتایا ہے نا کہ 25 مرتبہ انہوں نے ورد کرنا ہے نماز جمعہ کے بعد، لیکن اس کے علاوہ اگر ورد کرنا چاہتی تھیں تو ان کے پیر و مرشد نے بتایا تھا کہ وہ سفر کے دوران میں اس کو ورد کر لیں، یا آپ جس طرح سے بیماری کی فارم میں دعا جب آپ نے مانگنی ہو تو اس ٹائم پہ زبان کے اوپر آپ کے یہ والا سیکھا ہو درود پاک کا، یہ نعتیہ کلام ہو۔ وہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بازار جاتے ہوئے، گھر واپس آتے ہوئے، مسجد جیسے کسی نے جانا ہو، عید کا جانا ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر نارمل ڈیز میں ورد کیا جا سکتا ہے اس کو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ میں سے کوئی اس کو ورد کرنا چاہتا ہے تو ماشاءاللہ سے کل جمعہ ہے، اور آپ روز جمعے کے دن آپ نماز جمعہ کے بعد 25 مرتبہ اس کو ورد کرنے کا معمول بنا سکتے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ادب اور محبت و عقیدت کے ساتھ آپ نے اس کو ورد کرنا ہے۔ جب دعا مانگیں دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جمعہ مبارک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔